الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ حضرات صحابہ کرام اور اس امت کے اوپر جو اللہ نے ایک احسان عظیم فرمایا ہے، اس احسان کو ان آیات کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو اہل مکہ نے آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ مکے والوں نے ہر طرح سے آپ کو ستانا اور پریشان کرنا شروع کر دیا۔ جو اسلام کے اندر ایمان کے آغوش کے اندر آ جاتے تو ان کی زندگی بھی دوبھر بنا دی جاتی، لیکن برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ کے کچھ لوگ مکۃ المکرمہ کے اندر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن کر اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ لوگ ایمان سے مالا مال ہو کر مدینہ منورہ کے اندر چلے گئے تو اب رؤسائے مکہ اور سرداران مکہ کو تشویش ہوئی کہ اب تک تو مسلمان اور محمد ابن عبداللہ مکے کے اندر اسلام کی دعوت دے رہا تھا اور ہم اس کی روک تھام کرتے تھے، اس کو ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ مکے کے باہر کے لوگ اس کی باتوں میں آ کر اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بڑا فتنہ بن جائے اور پھر اس سے مقابلہ کرنا اور اس کو روکنا ہمارے بس کی بات نہ ہو۔ تو اس تشویش اور اس خدشے کو دیکھ کر کے تمام سرداران مکہ ایک روز دار الندوہ کے اندر اکٹھا ہوئے، جو قصی ابن کلاب کا مکان تھا۔ آج کے دور کے اندر وہ حرم کے اندر داخل ہو گیا۔ باب الزیادات جو اب ہے وہ اسی جگہ پر واقع ہے۔ یہ تمام کے تمام جتنے رؤسائے مکہ ہوتے تھے اپنے مشورے کے لیے اسی گھر کے اندر جمع ہوتے تھے۔ اس گھر کے اندر جمع ہوئے جن کے اندر سر فہرست ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ اور سب سے اخبث ترین نضر ابن حارث، یہ تمام سردار اکٹھا ہوئے مشورہ کرنے کے لیے
کہ کس طریقے سے محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ کا مقابلہ کیا جائے۔ جب یہ سارے اکٹھا ہو گئے، ابھی مجلس شروع نہیں ہوئی تھی کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ دار الندوہ یعنی اس مکان کے دروازے پر ایک شیخ عربی کھڑا ہوا ہے۔ یہ پریشان ہوئے کہ ہماری مرضی کے بغیر، ہماری اجازت کے بغیر یہ شخص کون آ گیا ہے؟ تو اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس شخص نے یہ کہا کہ میں نجد کا شیخ ہوں اور قومی ہمدردی کے ناطے میں تمہاری مجلس میں شریک ہونے آیا ہوں، اس لیے کہ جو فکر تمہیں لاحق ہے، جو خوف اور فتنے کا اندیشہ تمہیں پریشان کیے ہوئے ہے، وہ میرے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں بھی اس مجلس کے اندر شریک ہو جاؤں، کوئی بہتر اور مناسب مشورہ ایسا آ جائے کہ جس سے محمد ابن عبداللہ کا فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ دراصل یہ شیطان لعین تھا جو ایک عربی کے لباس کے اندر آیا تھا۔ ان لوگوں نے اس کی ہمدردی کو دیکھ کر کے شریک مجلس کر لیا، بیٹھ گئے، مجلس شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے ابو البختری ابن ہشام نے یہ مشورہ اور تجویز رکھی کہ دیکھو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ اس کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جائے، اس کو زنجیروں کے اندر اور طوق اور سلاسل کے اندر قید کر دیا جائے اور اس کو قید خانے کے اندر ڈال دیا جائے۔ جب یہ باہر نہیں نکلے گا تو کوئی ان کے پاس نہیں آئے گا، ان کی دعوت کو نہیں سنے گا، قرآن کریم کو نہیں سنے گا، اسلام کی باتوں کو نہیں سنے گا۔ اس طریقے سے یہ فتنہ دب جائے گا۔ لوگوں نے اس کی طرف ستائش کی نظروں سے دیکھا کہ بہتر رائے ہے، لیکن وہی شیطان لعین جو شیخ نجدی کی شکل کے اندر تھا کہنے لگا کہ یہ اچھی رائے نہیں ہے۔ آپ جانتے نہیں ہیں کہ وہ قریش خاندان سے ہیں، عبد مناف کے خاندان قبیلے سے ہیں۔ اگر آپ نے ان کو قید خانے کے اندر ڈال دیا تو ان کے ماننے والے اور ان کے قبیلے والے ان کو قید خانے سے چھڑا کر کے لے جائیں گے، نتیجہ کچھ نہیں ہوگا، اور دشمنی اب تو خالی محمد ابن عبداللہ سے ہے، پھر پورے قبیلے اور پورے خاندان سے ہو جائے گی، پریشانی ہوگی۔ ان کو قید خانے کے اندر رکھنا اور ان کو قید میں ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد میں پھر دوسرا شخص ابو الاسود تھا، اس نے دوسری رائے رکھی۔ وہ کہنے لگا کہ میری رائے کے اندر یہ بہتر تجویز ہے کہ محمد ابن عبداللہ کو مکۃ المکرمہ سے باہر نکال دیا جائے، شہر بدن اور ضلع وطن کر دیا جائے، نہ یہاں رہے گا نہ فتنہ ابھرے گا، ہم اور ہمارے بچے اور ہماری عورتیں محفوظ رہیں گی۔ جب وہ مکے کے اندر رہے گا نہیں تو اس کی بات نہیں سنیں گے، باہر جا رہا ہے تو جہاں جائے وہ جانے، ان کا کام جانے، یہ فتنہ ہم سے دور تو چلا جائے گا۔ اس کی رائے کو بھی شیخ نجدی نے یہ کہہ کر کے رد کر دیا کہ یہ تو بڑی خرابی ہے کہ اب تو ہماری نظروں کے سامنے ہے، اگر کوئی اس سے ملتا ہے تو ہمارے رعب اور دبدبے میں آ کر کے جلدی سے اس کے پاس نہیں جاتا ہے۔ ہم سردار ہیں، ہمارے سامنے ہیں، اگر کوئی جائے گا تو چپکے سے تو جا سکتا ہے، علل اعلان نہیں جائے گا، لیکن اگر آپ نے اپنی نظروں سے اوجھل کر دیا، اپنے شہر سے نکال دیا، تو پھر تو وہاں علل اعلان کھلم کھلا یہ دعوت دے گا، اور لوگ جانتے نہیں کہ یہ کتنا مسحور کن قرآن کریم پڑھنے والا ہے، کتنے لب و لہجے کے اندر شیریں کلام کرنے والا ہے کہ لوگ کھنچتے چلے جاتے ہیں تو لوگ اس کی گرد میں جمع ہو جائیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آج تو ایک فتنہ ہے اور وہاں اس کی جمعیت اتنی بڑھ جائے گی کہ اس سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہوگی، اس لیے یہ رائے بھی بہتر اور مناسب نہیں ہے۔
تیسرے نمبر پر ابو جہل نے اپنی بات رکھی اور یوں کہا جو منشا کی اور کام کی بات ہے وہاں تک تو آپ نہیں پہنچ رہے ہیں، اب تک جتنی رائے آئی ہیں ان تمام کے اندر نقص اور خرابی ہے، لیکن میرے ذہن کے اندر ایک تجویز ہے جو انتہائی مناسب اور بہتر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم عرب کے تمام قبیلوں سے ایک ایک نوجوان کا انتخاب کریں۔ اس لیے ہمارا اکیلے کا یہ مقابلہ نہیں ہے، بلکہ پورے عرب کا اور خطۂ عرب کے اندر رہنے والے تمام قبیلوں کے لیے یہ فتنہ ہے۔ اس لیے تمام قبیلے کے اندر اطلاع کر دی جائے اور تمام قبیلوں سے ایک ایک نوجوان کو جو مکمل طاقت کے اندر ماہر ہو اس کو بلایا جائے، اور ان تمام نوجوانان کو ایک ایک ایسی تلوار دی جائے کہ جو اپنی مثال آپ ہو کہ ایک ہی وار کے اندر جو اپنا کام کرنا جانتی ہو، ایسی تلوار ان کو دے کر کے اب ان تمام نوجوانوں سے یہ کہا جائے کہ یک بارگی دفعتم واحدتن، ایک دم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کر کے کام تمام کر دیا جائے۔ جب تمام کے تمام سرداران ایک مرتبہ میں حملہ کریں گے تو ایسی صورت کے اندر عبد مناف قبیلے والے خون کے بدلے میں خون کا مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں، جان کے بدلے میں جان کا مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ تو یقین کے ساتھ میں نہیں پتہ چلے گا کہ کس نے قتل کیا ہے، بلکہ تمام کے تمام نے ایک دفعہ میں تلوار چلائی ہے اور سب سے مقابلہ کر نہیں سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دیت اور خون بہا کے اوپر راضی ہو جائیں گے کہ تم نے ہمارے قبیلے کے ایک فرد کو قتل کر دیا، اس کے بدلے کے اندر دیت دے دی جائے، اور وہ ہم پورے خاندان اور پورے قبیلے والے مل کر کے ان کا خون بہا اور دیت کو ادا کر دیں گے۔ ایسی صورت کے اندر نہ کوئی فتنہ ہوگا، ایسی صورت کے اندر نہ محمد کے قبیلے اور خاندان والے قصاص کا مطالبہ کریں گے، اور یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر کے شیخ نجدی نے واہ واہ کی اور یہ کہا کہ یہی ایک رائے بہتر ہے، تمام ایک ساتھ حملہ کریں گے تو یہ قصہ بھی تمام ہو جائے گا اور فتنہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ بس یہ آج ہی کی رات کے اندر طے کر لیا جائے اور تمام نوجوانوں کو بلا کر کے ان کو تلوار دے کر کے مکلف کر دیا جائے کہ آج ہی رات کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیا جائے۔ تجویز طے ہو گئی، سب کے سب کام انہوں نے اپنے کر ڈالے اور تمام سرداروں کے نوجوانوں کو بلا لیا، سب کو تلواریں دے دی اور نرادہ کرنے لگے، انتظار کرنے لگے کہ اب رات ہوگی تو آج رات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت اپنے انبیاؤں کی حفاظت فرمانے والے، قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ رب العزت لوگوں سے تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں، آپ گھبرائیے نہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ تو ان لوگوں نے تو اپنے زعم کے اندر یہ سمجھ لیا کہ آج کی رات کے اندر خاتمہ ہو جائے گا۔ ادھر اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج کر کے اطلاع کرا دی کہ آج سرداران مکہ نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا ہے، لیکن آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ آج ہی رات کے اندر آپ مکہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ کے اندر چلے جائیں۔ اجازت مل گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کی کہ مدینہ منورہ کے اندر جانا ہے، لیکن اس کام کے لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلیں گے تو ان کی جگہ کون لے گا، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا
اور پوری بات ان کو بتلائی کہ آج اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے، میں آج رات نکل جاؤں گا اور تمہارا کام یہ ہے کہ آج میرے بسترے کے اوپر تمہیں لیٹ جانا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے، دشمن تمہارا کچھ نہ نقصان کر سکیں گے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ بظاہر ہاں خطرہ تو نظر آتا ہے لیکن اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخوشی راضی ہو گئے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن چکے تھے کہ دشمن کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، یہ یقین کامل تھا۔ اتنا پختہ اور مضبوط یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ آقا نے جو فرما دیا وہ ہو کر کے رہے گا۔ ہمارے جیسا ایمان نہ ہو کہ ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں اور عمل سے کچھ کرتے ہیں، زبان سے تو پکا وعدہ کرتے ہیں لیکن عمل سے ہمارا وعدہ کہاں پہنچ جاتا ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا، حضرات صحابہ کا ایمان کامل اور یقین کامل تھا کہ ایسا ہی ہوگا، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے۔ لیکن اب یہ صورت کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کے مدینے کی طرف روانہ ہو، چونکہ نوجوانان مکہ نے، نوجوانان سردار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، چاروں طرف سے گھیر لیا، کسی کو باہر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو ایسی صورت کے اندر آپ کیسے نکل کے جاتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین نے یہ پیغام دیا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اب آپ نکلو، اور نکلنے کا طریقہ یہ ہو کہ ایک مٹھی مٹی ہاتھ میں لے لو، اور یہ جتنے یہاں پر دروازے پر پہرا دے رہے ہیں، محاصرہ کر رکھا ہے، جو انتظار میں ہے کہ موقع دیکھتے ہی آپ کا خاتمہ کر دیں، ان کے سروں کے اوپر خاک ڈالتے ہوئے نکل کر کے چلے جاؤ، ان کو احساس بھی نہیں ہوگا، ان کی نظروں کو بھی اللہ پھیر دے گا، ان کی عقلوں کے اوپر بھی پردہ ڈال دے گا، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی ہاتھ میں لی اور باہر نکلے، اور سب کے سروں کے اوپر ڈالتے ہوئے، اور جو وہ گفتگو کر رہے تھے ان کا جواب دیتے ہوئے نکل کر کے چلے گئے۔ یہ لوگ انتظار کرتے رہے، اور رات ہو دروازے میں جھانک کر کے دیکھتے تو بسترے کے اوپر لیٹے ہوئے نظر آتے، تو انتظار میں تھے کہ موقع دیکھ کے خاتمہ کر دیں۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور آ کر کے ان سے کہا کہ یہاں کیا کر رہے ہو، کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگے کہ آج محمد ابن عبداللہ کا خاتمہ کرنا ہے، انتظار میں ہے کہ ان کی گردن اڑائیں گے۔ کہنے لگے تم تو برباد ہو جاؤ، محمد ابن عبداللہ تو چلے بھی گئے ہیں، تمہارے سامنے سے گزر کے گئے ہیں، اور تمہارے سروں کے اوپر مٹی اور خاک ڈالتے ہوئے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے سروں کے اوپر ہاتھ جو پھیر کر کے دیکھا تو سب کے سروں کے اوپر وہ مٹی اور خاک پڑی ہوئی تھی، سب پریشان ہوئے، اور جھانک کر کے دیکھا تو وہاں حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں۔ کروٹ عدلنے بدلنے سے ان کو یقین ہو گیا کہ یہاں محمد ابن عبداللہ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے ایسے حفاظت فرمائی۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہی احسان عظیم اس امت کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کیجئے جب لوگ فریب کر رہے تھے اس بات کا کہ یا تو آپ کو قید میں ڈال دیں، یا آپ کو مار ڈالیں، یا آپ کو جلا وطن کر دیں، لیکن وہ مکر کر رہے تھے، داؤ چل رہے تھے، اور تیرا رب اللہ بھی داؤ چل رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی تدبیر، اللہ کا حیلہ، اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اگر کوئی اللہ اور اللہ والوں کے لیے کوئی مکر و فریب، کوئی چھل، کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی طرف سے، یعنی جس کی طرف سے یہ چھل فریب کر رہے ہیں، اس کی طرف سے بہترین تدبیر فرمانے والے ہوتے ہیں۔ یہاں صیغہ مضارع کا لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ بتلا دیا کہ جب جب بھی دشمنان اسلام آپ کے خلاف سازشیں کریں گے، اللہ رب العزت ان کی سازشوں کو ناکام کرتے چلے جائیں گے۔
خالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ والوں کے لیے بھی یہی معاملہ ہے۔ بس ایمان پختہ ہونا چاہیے، کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے رب کی عبادت کے لیے کر رہا ہے تو پھر اللہ مدد اور نصرت فرمانے والے ہوتے ہیں۔ دوسری آیت کریمہ کے اندر نضر ابن حارث جو بدبخت شخص تھا، جس نے قرآن کریم کے مقابلے کے اندر ایک بڑا مکر اور بڑا ایک منصوبہ بنایا تھا، اس آیت کریمہ کے اندر اس کے واقعے کو ذکر کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب منکرین اسلام کے سامنے آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے، قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے، تو یوں کہتے ہیں قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، یہ تو ہم پہلے سن چکے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں، اور یہ کوئی کلام الہی نہیں ہے بلکہ یہ تو پہلے لوگوں کا احوال، حالات، قصے، کہانیاں ہیں۔ یہ نضر ابن حارث تاجر تھا، تجارت کیا کرتا تھا، ملک شام دوسرے ملکوں کے اندر سفر کرتا تھا، وہاں اس نے یہودیوں کو بھی دیکھا، نصارہ کو بھی دیکھا، ان کی عبادتوں کو بھی دیکھا، تو ان کی عبادتوں کے اندر، ان کی تعلیمات کے اندر اللہ کا ذکر، آخرت کا دن تھا، قیامت کا ذکر تھا۔ تو یہی تمام چیزیں اسلام کے اندر بھی جو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کو ہم مانتے ہیں، آخرت کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت ہمارے اوپر لازم ہے۔ تو جب اسلام آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، فلاح یاب ہو جاؤ گے، قرآن کریم کی آیات ان کے سامنے ذکر کی، تو اس نے اس کے جواب کے اندر یہ کہا یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ کوئی کلام الہی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ ایسا کلام تو ہم پہلے بھی سن چکے ہیں۔ محمد ابن عبداللہ رات کو بسترے پر لیٹ کر قصے کہانیاں گھڑتا ہے اور صبح کو لوگوں کے سامنے یہ بیان کر دیتا ہے کہ آج اللہ کی وحی میرے اوپر آئی ہے، آج اللہ کا کلام میرے اوپر نازل ہوا ہے، اور وہ قصے کہانیاں نسبت کرتے ہوئے اللہ کی جانب بیان کرتا ہے ان ھذا الا اساطیر الاولین، وہ قصے کہانیاں گھڑنا ہے، احوال ہے اور کچھ نہیں ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو حضرات صحابہ نے اس کے سامنے اللہ رب العزت کا وہ کلام پیش کیا جو آپ شروع پارے کے اندر پڑھ کر کے آئے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي غَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں یہ شک ہے، اس ریب کے اندر مبتلا ہو کہ یہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں یہ ہمارا کلام نہیں ہے، اپنی طرف سے گھڑتا ہے، تو کوئی ایک صورت اس جیسی بنا کر کے دکھلا دو، اس لیے کہ تم عرب کے مشہور ادبا میں سے ہو، شعراء بھی ہو، بلغاء بھی ہو، ادیب ہو، کلام عرب، لسان عرب پر قادر بھی ہو، یہی الفاظ سے اللہ کا کلام بنا ہے، وہی الفاظ تم استعمال کرتے ہو، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد کا بنایا ہوا اپنا کلام ہے، تو اس جیسی ایک صورت بنا کر کے دکھلا دو۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور یہی نہیں بلکہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کو چھوڑ کر کے جتنے معبودان کی تم پرستش کرتے ہو ان تمام کیوں بھی بلا لو اور ان کی بھی مدد لے کر کے ایک صورت بنا کر کے دکھا دو، لیکن تم بنا نہیں سکتے ہو۔ ایک جگہ کہا 10 آیتیں بنا کر کے دکھلا دو، ایک جگہ کہا ایک صورت نہیں دکھا سکتے ہو بنا کر کے، 10 آیتیں نہیں دکھا سکتے ہو، تو کم سے کم ایک ہی آیت بنا کر کے دکھلا دو تو ہم مان لیں گے۔ جب حضرات صحابہ نے یہ آیات اس نضر ابن حارث کے سامنے پیش کی تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، بلکہ اس وقت کے اندر یہ کھلجانا سا ہو گیا، کھسیانا سا ہو گیا، اور
اپنی بات کو صحیح کرنے کے لیے قسم کھا کر کے یوں کہنے لگا، اے اللہ، اگر واقعتاً یہ دین حق ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، اور اسی دین کو تو سچ جانتا ہے اور یہی درست ہے، اور جس دین کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں، ہم جو عبادت کرتے ہیں، وہ دین تیرے یہاں مقبول نہیں ہے، تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو پھر آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کو برسا دے۔ اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے حضرات صحابہ کے سامنے یہ شخص یہ کہنے لگا، اور یہ کہا ابھی اتنا ابھی عذاب علیم، اور اگر آسمان سے بارش نہیں برساتا پتھروں کی تو پھر دردناک عذاب ہمارے اوپر بھیج کر کے ہلاک کر دے، ختم کر دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب اس نے یہ اللہ سے کہا کہ یا تو آسمان سے پتھروں کی بارش برسا کر ہمیں بھسم کر دے یا دردناک عذاب کے اندر ہمیں مبتلا کر دے، لیکن ایسا نہیں ہوا، تو اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ دیکھو، ہم نے اللہ سے دعا کی اگر تمہارا دین صحیح ہوتا، اگر محمد کا لایا ہوا دین صحیح ہوتا تو یقیناً آسمان سے ہمارے اوپر بارش کی بجائے پتھر برس جاتے، عذاب آ جاتا، عذاب نہیں آیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا مذہب ٹھیک ہے اور محمد ابن عبداللہ کا مذہب ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کا جواب اللہ نے آیت کریمہ کے اندر دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے ان منکرین اسلام کو کیسے ہلاک کر دیں، ہم ان کو کیسے عذاب دے دیں، جبکہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ امم سابقہ کا انجام دیکھیے، حضرات انبیاء سابقہ کے حالات کو دیکھیے کہ جب جب ان کی قوم کے اوپر ہم نے عذاب بھیجا، پہلے ان کو بستی سے نکال کر کے الگ کر دیا جب تک وہ ان لوگوں کے اندر موجود رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے، ان کی قوم کو ہلاک اللہ نے اس وقت تک نہیں کیا جب تک یہ اپنی قوم کے اندر موجود رہے۔ جب اللہ نے ان کو ہلاک کرنا طے کر لیا تو انبیاؤں کو وہاں سے نکال کر دوسرے علاقے کے اندر بھیج دیا، پھر ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو انبیاء سابقین سے افضل ہیں، وہ تو ایک قوم، ایک قبیلے، ایک علاقے کے لیے نبی بنائے جاتے تھے، اور آپ کو پورے عالم کا نبی بنایا گیا ہے، آپ کو اولین و آخرین کا نبی بنایا گیا ہے، آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے، اور رحمت للعالمین کے ہوتے ہوئے کسی منکر کو، کسی نافرمان کو عذاب دے دے، یہ شان سے بعید ہیں۔ جب تک آپ مکہ مکرمہ کے اندر رہیں گے اس وقت تک ہم ان کو عذاب عام کے اندر داخل نہیں فرمائیں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ کے اندر تشریف لے گئے، اس وقت بھی مکے والوں کے اوپر عذاب نہیں آیا، تو اب اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ کہہ رہے تھے کہ جب وہ ہے تو اس لیے عذاب نہیں آئے گا، اب تو محمد بھی مکے کے اندر نہیں ہے، مدینے کے اندر چلا گیا ہے، اب کیوں نہیں اللہ نے عذاب بھیجا، اب کیوں نہیں آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کی؟ معلوم یہ ہوا کہ محمد کا مذہب صحیح مذہب نہیں ہے، ہماری بات صحیح ہے۔ تو اگلی آیت کے اندر جواب اللہ نے دیا کہ جب تک اللہ سے توبہ کرنے والے جس بستی کے اندر رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس بستی سے عذاب عام کو ہٹا لیتے ہیں،
گرچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کے اندر چلے گئے، لیکن ابھی بہت سارے مسلمان مکے کے اندر موجود تھے جو ضعیف تھے، کمزور تھے، کسی عذر کی وجہ سے ابھی تک ہجرت نہیں کر سکے تھے۔ وہ مکے کے اندر رہتے ہوئے عبادتیں کیا کرتے تھے، توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے۔ جب یہ لوگ وہاں معافی مانگ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، تو رب کریم یہ کہتا ہے کہ جس بستی اور جس علاقے کے اندر لوگ اپنے گناہوں پر نادم ہوتے رہیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے، اپنے لیے ہم سے مغفرت کو طلب کرتے رہیں گے، اپنے گناہوں کی بخشش کے طالب رہیں گے، ہم اس بستی کے اندر عذاب عام کو نازل نہیں فرمائیں گے۔ اور اس کا اثر صرف استغفار کرنے والوں پر نہیں ہوگا، بلکہ تمام اس بستی کے اندر رہنے والے، چاہے وہ اسلام والے ہو یا اسلام والے نہ ہو، تمام کے اوپر ہوگا۔ اسی واسطے حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ جس بستی کے اندر بھی ایک بھی اللہ کا نام لینے والا ہے تو اللہ رب العزت اس ایک کے نام لینے کی برکت سے عام عذاب کو اس سے دور رکھتے ہیں، وہاں عذاب کو نہیں بھیجتے ہیں، اور یہ قیامت تک اللہ کا معاملہ چلتا رہے گا۔ اس لیے اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا علاقہ اختیار کرنا چاہیے اپنی رہائش کے لیے، اپنے رہنے کے لیے، اپنی سکونت کے لیے، کہ جہاں اہل اللہ موجود ہوں، جہاں علماء موجود ہوں، جہاں گناہوں کے اوپر نادم ہونے والی جماعت موجود ہو، جہاں استغفار کثرت سے کرنے والے موجود ہو، ایسے علاقوں کے اندر رہنا چاہیے۔ لیکن آج ہمارا حال اس کے الٹ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کون سا ماڈرن علاقہ ہے، ہم اس علاقے کو ترجیح دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں اللہ والے موجود ہیں یا نہیں ہیں، بس جا کر کے رہتے ہیں، اور پھر اس کی خرابیاں اور اس کے نتائج ہماری نظروں کے سامنے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ آیت کریمہ ہمیں یہ درس دیتی ہے، ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ہمیں اہل اللہ کو لازم پکڑنا چاہیے، اپنی رہائش کے اندر بھی ایسے لوگوں کو انتخاب کر کے لانا چاہیے جو اللہ والے ہوں، نیک لوگ ہوں، انہی کی برکت سے، اس لیے کہ ہمارے اعمال آپ کو معلوم ہے کہ ہم کتنے گنہگار ہیں، ہم کتنے نافرمان ہیں، کتنے مجرم ہیں، لیکن دوسرا جو اللہ کا بندہ ہے، جو عبادت کرتا ہے، اسی کے طفیل کے اندر سے اس بستی سے عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے اندر پہلا نمبر یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے گناہوں کی اللہ سے ہمیشہ معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ گناہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ گناہوں کر کے نادم ہونا یہ اللہ کو بڑا پسند آتا ہے۔ اگر کوئی گناہ نہ کرے تو وہ انسان ہی کیا ہے، وہ تو فرشتہ ہو جائے، ملائکہ کے اندر آ جائے۔ ہاں غلطی ہو گئی، اس غلطی پر توبہ کرتا ہے تو اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آتی ہے۔ اس لیے ہم تمام گناہوں سے بنائے ہوئے غلطیوں کے پتلے ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، سیئات ہوتی ہیں، تو ان تمام کی تلافی یہ ہے کہ فوراً ہم اللہ سے معافی مانگ لیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور ہماری معافی کی وجہ سے اس بستی سے عذاب کو بھی اللہ رب العزت دور فرما دیتے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب وہ لوگ فریب کرتے تھے جو نافرمان ہیں آپ کے ساتھ، تاکہ وہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو مار ڈالے یا آپ کو جلا وطن کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ لوگ داؤں چلتے تھے اور اللہ بھی داؤں چلتا تھا، اور اللہ کا داؤں سب سے بہتر ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، تو یوں کہتے ہیں کہ ہم تو سن چکے ہیں، لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا، اگر ہم چاہیں تو اس جیسا کہہ لیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ کچھ مگر کہ اگلے کے اقوال۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ،
اور اس وقت کو یاد کیجئے جب انہوں نے یوں کہا اے ہمارے پروردگار اگر یہی دین حق ہے تیری طرف سے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ تو ہمارے اوپر برسا آسمان سے پتھر اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ یا لا ہمارے اوپر دردناک عذاب وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اور اللہ رب العزت ان کو عذاب نہ دے گا اس حال میں کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں گے جب تک کہ وہ معافی مانگتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔